الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ہر انسان کانوں کی مانند ہے۔ کسی میں اللہ نے کوئی صفت رکھ دی، کسی میں اللہ نے کوئی صفت رکھ دی۔ آپ ہر انسان کی زندگی کا جائزہ لیں، مختلف صفات سب میں نظر آئیں گی۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، سب پھول ہیں لیکن ہر پھول کی خوشبو اور ہر پھول کا رنگ جدا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی اپنی شخصیت ہے، عقلی صلاحیتیں مختلف ہوں گی، کسی میں کوئی خیر کی بات ہوگی، کسی میں کوئی خیر کی بات ہوگی۔ حتیٰ کہ جن کو ہم بہت برا اور فاسق اور فاجر کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھیں تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھی باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جو سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ تو ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ خیر کے ماحول میں رہے تو اس پر خیر غالب آ جاتی ہے، شر کے ماحول میں رہے تو شر غالب آ جاتا ہے۔ دنیا کے نیک ترین انسان کو برا ماحول مل جائے تو پھسلنے کے موقع موجود، اور بدترین انسان کو اچھا ماحول مل جائے تو سنورنے کے موقع موجود۔ ماحول کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ مختلف جانور پالتے ہیں تو جانوروں کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مثلا جو گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر شجاعت ہوتی ہے، جو اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جانوروں کے ساتھ رہنے سے اگر جانوروں کے اثرات ہیں تو پھر نیک صحبت میں رہنے سے نیک صحبت کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے بندے کے اوپر؟ الصحبت مؤثرۃ، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک ماحول کے اندر رکھے، نیک دوست بنا لے، تاکہ وہ اس بندے کو راستے سے ہٹنے نہ دیں، بھٹکنے نہ دیں۔ یہ بھٹکنا بھی چاہے تو وہ اس کو کھینچے نیکی کی طرف۔ اور آج کل کے نوجوان جیسے کہتے ہیں جی میرے دوست برے ہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ برے کام کرتے ہیں، میں تو صرف دیکھتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں ہوں۔ جب بھی کوئی نوجوان یہ بات کرے 100% سمجھ لیں کہ یہ بڑے یقین سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔
اچھے دوست ہوں گے تو خود بھی بندہ اچھا، برے دوست ہوں گے تو انسان خود بھی برا. تو انسان جس ماحول میں پرورش پائے اس کے اوپر اس ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نیکی کی زندگی گزارنے والا، نیکی کے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا مقبول بندہ، برائی کی زندگی گزارنے والا اور برے ماحول میں رہنے والا اللہ کو ناپسندیدہ بندہ. تاہم انسان کے جسم میں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جسمانی بیماریوں کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کو آج کی ٹرمینالوجی میں بلڈ پریشر ہے، ڈائبیٹک ہے، السر ہے، اور اطباء کی زبان میں انشقاق الشفتین، رمد چشم، شقیقہ، خناق، قبض، کلنج، وجع المفاصل، گھٹنوں کا درد، عرق النساء، یہ بیماریوں کے نام رکھے ہیں علماء. اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی نام ہیں، جیسے بغض، حسد، کینہ، تکبر، ریا، کذب، شہوت، کسلان فی الصلاۃ، ترک الصوم والزکوٰۃ، نفاق، یہ سب کی سب باطن کی بیماریاں ہیں. تو جیسے ظاہر کی بیماری ہو انسان اطباء کی طرف جاتا ہے، تو باطن کی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اطباء بنائے ہیں. ان اطباء کو ہماری زبان کے اندر علماء، مشائخ، صلحاء کہا جاتا ہے. اور جو ظاہری بیماریوں کو ڈیل کرنے والے ہیں ان کو حکماء کہتے ہیں، اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، سرجن کہتے ہیں، کمپاؤنڈر کہتے ہیں. ظاہری بیماریوں کے لیے اطباء نے کتابیں لکھی، ان کی تفصیلات دے دی. مثال کے طور پر میزان الطب، طب اکبر، شرح اسباب، قانونچہ، منہاج الاطباء، یہ سب طب سے متعلق کتابیں ہیں. اسی طرح باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں. سب سے بڑی کتاب تو اللہ کا قرآن عظیم الشان، اور پھر اس سے آگے تفصیلات ہیں تو پھر بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، اخلاق الصالحین، یہ سب کتابیں ہیں جو انسان کی باطنی بیماریوں کو ختم کرنے کے طریقے بتاتی ہیں. جسمانی بیماری کے لیے کوئی بھی آدمی صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتا کہ جی مجھے بلڈ پریشر ہے اور میں کتاب سے پڑھ کے بلڈ پریشر کی گولی لے لوں گا. آپ دیکھو کوئی بھی بندہ ہو آج کل خود کتاب پڑھ کے اس کا دوا علاج کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. بھاگتا ہے ایک اسپیشلسٹ نہیں دوسرا اسپیشلسٹ، بلکہ ایک اسپیشلسٹ بتا دے کہ یہ بیماری ہے تو کہتے ہیں جی میں ایک اور اسپیشلسٹ سے ویریفائی کرتا ہوں. اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ہمیں فقط کتابیں کام نہیں آئیں گی، کسی نہ کسی طبیب کی ضرورت ہوگی. شیطان ایک بڑا خوبصورت دھوکہ دیتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے اپنی بات کرنے کی، اپنی اصلاح خود کر لو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سوچے کہ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، اپنا علاج خود کر لو. جو اپنا علاج خود کرے گا وہ جلدی مرے گا. بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو فوراً دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج خود نہیں کرتے، حالانکہ اپنے پاس بھی نالج ہوتا ہے مگر پھر بھی دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں.
دوسرے ڈاکٹر کی رائے لیتے ہیں کہ جی مجھے کیا بیماری ہے. اپنے بارے میں انسان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی. نفس اپنی باتوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. برائی برائی نہیں لگتی. اپنی چھوٹی سی نیکی بہت بڑی لگتی ہے. اس لیے اپنے بارے میں رائے انسان صحیح قائم نہیں کر سکتا تو اپنا علاج ٹھیک نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے. ایک صاحب کا بیٹا بیمار ہو گیا, اس کا پیٹ خراب ہو گیا, لوز موشن لگ گئے. تو بیوی نے بڑا کہا کہ بھئی اس کا علاج کرواؤ اور جا کے کوئی دوائی لاؤ, کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. پیسے کم تھے بیچارے کے پاس. اس نے سوچا کہ ڈاکٹر کو جو میں نے 100 روپیہ فیس دینی ہے تو بہتر ہے کہ میں اس پیسے سے دوائی خرید لوں, یہ تو سمپل سی بیماری ہے. چنانچہ وہ گیا کسی میڈیکل سٹور پہ اور اس دن میں سوچتا رہا کہ بیماری کیا. اس نے کہا دیکھیں ایک ہوتی ہے قبض اور ایک ہوتا ہے لوز موشن, یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اب بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں, لہذا اس کو اگر قبض کی دوا دے دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا. اس نے جا کے کہا کہ جی مجھے قبض کی دوا چاہیے. اس نے دے دی. جب دوائی دی تو بچے کی حالت اور خراب, وہ تو مرتے مرتے بچا. بیوی سمجھدار تھی, کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی. بچہ تو خیر بچ گیا. تو ڈاکٹر نے پوچھا بھئی تم نے دوائی کیا دی تھی؟ کہنے لگا جی میں نے سوچا کہ لوز موشن لگے ہیں, قبض کی دوا کھا لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, میں نے قبض کی دوا دی تھی. اس نے کہا عقل کے اندھے, ہماری زبان میں قبض کی دوا کہتے ہیں کہ قبض ہے کھولنے کی دوا دو, وہ الٹا اور پیٹ لوز کر دیتی ہے. اور تمہارے بیٹے کو پہلے ہی لوز موشن لگے ہوئے تھے. تو اپنی بیماری کا علاج انسان کا ایسا ہی ہوتا ہے. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. نفس تو یہی کہے گا بس خواہش پوری کر لو سب ٹھیک ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس لیے معالج کی ضرورت پیش آتی ہے. چنانچہ جسمانی علاج کے لیے کئی طریقہ کار ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں یونانی طب, ایک کو کہتے ہیں ایلوپیتھک, ایک کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک, اور آج کل نئے طریقے بھی آ گئے ہیں. ایک کو کہتے ہیں آکو پنکچر. یہ عجیب طریقہ ہے. 1 انچ 2 انچ 3 انچ لمبی لمبی سوئیاں بندے کے اندر چبھو دیتے ہیں اور بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. ایک بندے کو نیند نہیں آتی, وہ ڈاکٹر صاحب ایک سوئی چبھوئیں گے اور وہ ایسے سوئے گا جیسے نشے کی دوا پی کے سو رہا ہے. یا اللہ, یہ بھی طریقہ علاج ہے. جس کا جی چاہے ایلوپیتھی, ہومیوپیتھی, طب یا اکوپنکچر یا جو جی چاہے طریقہ علاج اختیار کرے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے روحانی بیماریوں کے علاج کے مختلف طریقے بنا دیے. ایک روحانی طریقہ کار ہے نقش بندیہ, ایک ہے چشتیہ, ایک ہے قادریہ, ایک ہے سہروردیہ. کہیں ذکر خفی سے علاج کرتے ہیں, کہیں ذکر جہر سے علاج کرتے ہیں. مختلف انداز ہیں, طریقے سارے ٹھیک ہیں, اور ان طریقوں سے واقعی انسان کو صحت ملتی ہے. پھر اس کے بعد انسان اپنی غذا استعمال کرے, اچھی غذا تو صحت اچھی ہو جاتی ہے. آپ ذرا سوچئے, بیمار آدمی کو پھر گندم کی روٹی دیتے ہیں, جو کی روٹی, دودھ پلاتے ہیں, جوسز پلاتے ہیں, یہ جسمانی غذائیں ہیں. ایسے ہی انسان کی روحانی خوراک وہ انوار, تجلیات, فیوزات, سکینہ, یہ چیزیں ہیں.
جو انسان کی روح کو ٹھیک کر دیتی ہے. دستور یہ ہے کہ جسم زمین سے بنا، مٹی سے، اور اس کی غذا بھی مٹی ہی سے نکلی، اور انسان کی روح اوپر سے آئی اور اس کی غذا بھی اوپر ہی سے اللہ نے پہنچائی. اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جن میں انوار اور تجلیات برستے ہوں، رحمتیں برستی ہوں، بندے کی جوہانی بیماریوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں میں ایک بات غور کیا ہے کہ جسمانی بیماریوں کا علاج صحیح طرح نہ کروائیں تو بندہ گیا، جان گئی، اور اگر روحانی بیماری کا علاج نہ کروائیں تو بندے کا ایمان گیا. چنانچہ کتنے لوگ ہیں ان کا فسق اتنا بڑھتا ہے، ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ایمان سے محروم. چنانچہ ایک دفعہ کہیں بیٹھے تھے تو اس نے اپنے ایک ورکر کو بلایا، فورمین صاحب کو، اور کوئی بات کی. توبہ توبہ، ایسی اس نے خطرناک بات کہی کہ کانپ ہی گئے. وہ فورمین صاحب خدا کے بارے میں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگے تے 5 منٹی سندا سی، اب یہ اللہ تعالی کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے. یعنی پہلے تو 5 منٹ میں دعا قبول کرتا تھا، اگے تے 5 منٹی سندا سی، پتہ نہیں کتھے چلا گیا، سندا ہی نہیں. اسی بھی نمازاں پڑھنیاں چھڈ دتیاں نے. اب ایسے بندے کا ایمان سلامت رہا؟ تو یہ فسق و فجور انسان کے ایمان ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے. جسمانی بیماریوں کے علاج میں غفلت کی تو جان گئی، اور روحانی بیماریوں کے علاج میں غفلت کی تو انسان کا ایمان ہی گیا، ایمان سے محروم. اس لیے جسمانی علاج سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنا روحانی علاج کروائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جسمانی بیماریوں کے علامات ہوتی ہیں. مثلاً جس بندے کو بلڈ پریشر ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ جیسے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور پھول رہا ہے، کانوں میں کچھ محسوس ہوگا، تو ڈاکٹر کہے گا جی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. ایک بندے کو بار بار بیت الخلاء کی ضرورت آتی ہے، علامت، ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو شوگر ہے. ایک بندہ چند منٹ چلتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے، ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو دل کی بیماری ہے. تو علامات ہیں کہ انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح روحانی بیماریوں کی ایک علامت ہے کہ جو انسان روحانی بیمار، اس کے لیے اعمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. نماز کو دل نہیں چاہتا، تلاوت نہیں ہوتی، تہجد میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا مصیبت نظر آتا ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. سمجھا کے دیکھو، اگر گلے پھٹ جائے گا. بہن کو نماز پڑھ، کہے گا جا اپنی بیوی کو سمجھا پہلے. یہ نہیں تسلیم کرے گی کہ میں نماز نہیں پڑھتی، کہے گی جا اپنی بیوی کو سمجھا. اپنی بھی بات ماننی. تو اس لیے انسان اپنی جسمانی بیماریوں سے زیادہ اپنی روحانی بیماریوں کے علاج پر توجہ دے. چنانچہ یہ جو سلسلہ کہا جاتا ہے یہ ان اطباء کی ایک چین ہے، زنجیر ہے، جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے رہے. ہم سب کے طبیب اعظم اور مرشد اعظم اور معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ روحانی بیماریوں کا علاج صحابہ نے سیکھا. پہلے خود مریض تھے،
لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، علاج ہو گیا. اور علاج بھی کیسا ہوا؟ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردہ آتے تھے، ایمان سے مالا مال ہو کے واپس جاتے تھے. پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے آگے تابعین، پھر تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا. چنانچہ یہ جو استاد سے شاگرد، پھر وہ شاگرد استاد بن گئے، پھر انہوں نے شاگرد کو، یہ سلسلہ پورا کا پورا آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. لوگ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جی ہم حسنی حسینی سید ہیں، اور پھر اس کو نبی علیہ السلام سے نیچے تک لے کے آتے ہیں. جو علوی حضرات ہیں، اور جی ہم محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، دیکھو یہ ہمارا سلسلہ. ایسے ہی یہ ہمارا جو روحانی سلسلہ ہے، ہمارے تمام مشائخ کے اس میں نام موجود ہیں. کنہوں نے کن سے دین سیکھا، انہوں نے ان سے دین سیکھا، انہوں نے ان سے دین سیکھا. دین تو سیکھنے سے آتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آ جاتا. اور عجیب بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں. اور کئی تو سنا سنایا دین، بس استاد کوئی نہیں ہوتا، ادھر سے سن لی، ادھر سے بات سن لی، اخبار کی خبریں پڑھ لی اور یہاں سے دین سمجھ لیا. ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد، اس کی بنیاد ہوتی ہے. اسی لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تصوف بدعت ہے. بھئی یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے. شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا، تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا. اب تکبر کیسے ختم کریں؟ جو محنت تکبر ختم کرنے کا طریقہ بتایا وہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ ہاں، علماء اور مشائخ نے قرآن و حدیث پر غور کر کے وہاں سے اعمال نکالے اور ہمیں نسخہ دے دیا، بھئی یہ نسخے پہ عمل کر لو، تمہیں روحانی شفا ہو جائے گی. تو ماخذ مبدا تو ان کا اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب بھی ہمارے سلسلہ میں کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو 6 باتیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ 6 اعمال ہیں، ان کو کرنا شروع کر دو، یہ معمولات ہیں. یہ 6 کے 6 معمولات قرآن کے اندر موجود ہیں. مشائخ نے نور ایمان کے ذریعے ان کو پہچانا اور یہ ہیرے موتی نکال کے ہمیں دے دیے. مثال کے طور پر 100 مرتبہ صبح اور شام درود پڑھو. اب نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا قرآن مجید میں حکم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ صلو کون سا صیغہ ہے بھائی؟ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں صلو، درود پڑھو. اب جو بندہ صبح اور شام درود شریف پڑھے تو وہ تو قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہے. یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ وہ احادیث میں ویسے بھی درود شریف پڑھنے کے فضائل موجود ہیں، مگر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے ہمیں. پھر آگے دیکھیے، استغفار 100 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں صبح اور شام. قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کا حکم. ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب استغفروا کون سا صیغہ؟ امر کا صیغہ، حکم ہے
کہ استغفار کرو، تو اگر کسی بندے کو کہہ دیا جائے بھائی صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرو، تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ یہ تو منشاء قرآنی پر عمل ہے، استغفار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ تیسرا عمل بتاتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب یہ اقرؤ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ تو اس آیت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے نا۔ تو اگر کسی کو کہا جائے بھائی ایک پارا آدھا پارا روز پڑھ لیا کرو، تو یہ قرآن کی منشا ہوئی نا، کوئی بدعت تو نہ بنی۔ چوتھی چیز، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کا دھیان، حکم خدا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تم ذکر کرو۔ اب یہ اذکر اللہ کون سا صیغہ بنا؟ امر کا حکم ہے۔ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو۔ اب اگر کسی کو کہا جائے بھئی تم وقوف قلبی رکھو، یعنی لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو یاد رکھو، تو یہ تو قرآن کی منشا ہوئی۔ پھر پانچویں چیز، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بھئی ذکر قلبی کرو، تو ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں۔ مفسرین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کریں؟ تضرعا وخیفہ، گر گڑاتے ہوئے، بہت خفیہ انداز سے۔ چنانچہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔ تو بھائی اگر کسی کو کہہ دیا جائے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ پھر چھٹی چیز بتاتے ہیں کہ مشائخ کی صحبت اختیار کرو، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ویسے ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ کونو کون سا صیغہ بنا بھائی؟ تو اب ان 6 اعمال کو کرنے کا کسی کو اگر کہہ دیا جائے تو کدھر سے بدعت آ گئی؟ اس کا مطلب کہ جو بدعت کہتے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا متجاہل ہیں۔ عالم ہوتے تو کبھی بدعت نہ کہتے، تو منشاء قرآنی پر عمل ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، انہی اعمال کو قرآن و حدیث سے لے کر بتا دیا بھئی اس کو تم یوں کر لو، اور اللہ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں، بندے کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ ان 6 معمولات کو باقاعدگی سے کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں خود فرق نظر آئے گا۔ آپ کا اپنا دل گواہی دے گا کہ ہاں اب میرے اندر اللہ کی محبت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، ایسے ہی ہمیں روحانی بیماریوں کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ یہ روحانی بیماریاں واقعی ہوتی ہیں؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کون سی دلیل؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، پردے میں رہو، ایسا نہ ہو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تمہیں دیکھ کر طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں طمع ہوتی ہے، شہوت ابھرتی ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فی قلبہ مرض۔ قرآن کہہ رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔
اب اگر ایک بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کے لیے آنکھ کو کنٹرول کرنا مشکل، ادھر بھی عورت چلتی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، تو بھائی یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ اندر روگ ہے۔ لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا رب تو جانتا ہے نا کہ یہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ تو جس کی نگاہ اس کے کنٹرول میں نہیں وہ پکا روحانی مریض ہے۔ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ بسوں پہ ویگنوں پہ سفر کرتے ہوئے مسافر عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں؟ راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دکاندار صاحب آنے والی گاہک عورتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نظر میں ہوس ہے اور نظر اٹھتی ہے پیچھا کرتی ہے تو یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ روحانی بیماری موجود ہے۔ اب روحانی بیماری کی کنفرمیشن بھی ہو اور بندہ علاج نہ کروائے تو وہ تو قابل رحم انسان ہے۔ ایسے بندے کو تو قابل رحم کہا جاتا ہے کہ بیمار بھی ہو اور علاج پہ توجہ بھی نہ دے۔ بلکہ اطباء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مریض ہی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے۔ چنانچہ جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہوتی ہے اور وہ علاج نہیں کرواتے، جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں چند مہینوں کے اندر ان کے جسم کے اعضاء سکڑ جاتے ہیں جس پر اثر ہوتا ہے اور بالآخر وہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہی روحانی بیماری کا علاج یعنی مثال ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری آنکھ پاک نہیں اور پھر علاج نہیں کرواتا، اس کا مطلب یہ بے ایمان مرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری کے بڑے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ کہ موت کے وقت بندہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اکثر موت کے وقت جو کلمے سے محروم ہوتا ہے بد نظری کے گناہ کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا، حضرت گناہ تو اور بھی بڑے ہیں لیکن یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ کہ ایمان سے محروم؟ اور ذہن میں ایک دو واقعات بھی تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید ساتھ جا رہا تھا، حافظ قرآن تھا، ایک خوبصورت لڑکے پر نظر پڑی، پوچھنے لگا کہ حضرت ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو نے بری نظر ڈالی، توبہ کر۔ نہیں میں نے تو ویسے ہی کہا ہے، مانا نہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بد نظری کا وبال اس پر اتنا پڑا 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا، بھول گیا قرآن مجید۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک اور بھی مثال دیتے ہیں کہ مؤذن اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا اور ہمسائے کی طرف نظر پڑی، ان کی جوان لڑکی تھی، ایک بد نظری پر ایسا اثر ہوا کہ بالآخر ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو اب یہ واقعات ڈراتے ہیں بندے کو۔ تو اس عاجز نے یہ سوال کیا کہ حضرت ان واقعات کو پڑھ کے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان ہی سے محروم؟ دیکھو قتل کرنے والے کو ایمان سے محروم نہیں کہا گیا، چوری کرنے والے کو محروم نہیں کہا گیا، لیکن بد نظری کرنے والے کو ایمان سے محروم۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ چونکہ انسان غیر کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اور تو حسن دینے والے کو بھول گیا اور حسن کے پیچھے دیوانہ بن گیا۔ میری طرف سے تو نے نظریں ہٹا لی، مخلوق کے اوپر نظریں جمائی۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے نا، یہ برداشت نہیں کرتی۔
آپ دیکھیں بیوی سب کچھ برداشت کر جاتی ہے، لیکن مرد اگر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے بیوی کو برداشت نہیں. یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں. تو اس لیے یہ بد نظری بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. نظر نہیں آتا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان کا من بیمار ہے. اب جب بیمار ہے تو علاج کروائیں. اور ایک اور اس کی دلیل کہ باطنی بیماری ہے یا نہیں. ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے یا دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے؟ اپنا دل گواہی دے گا. اگر تو شروع اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کا دھیان رہتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ کیفیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ من سنورا ہوا ہے. اور اگر کھڑے ہوتے ہی پچھلے قصے بھی یاد آنے لگ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ من بیمار ہے. کئی مرتبہ تو دنیا کے کام کاج تو کیا، نماز میں کھڑے ہوئے بندہ گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شہر میں نماز کے اوپر اس ساجد نے بیان کیا تو ایک عالم ملنے کے لیے آئے. ان کی یہ بھویں سفید تھی، داڑھی بھی سفید تھی. کہنے لگے جی کہ میں پچھلے 26 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، اور جیسی نماز کے بارے میں آپ نے بیان کیا مجھے زندگی میں ایک بھی نصیب نہیں ہوئی. خیر اس کو سمجھایا، بتایا، چلے گئے. بعد میں ساتھی بتانے لگے جی کہ یہ فلاں جو غیر مقلدوں کا مدرسہ ہے اس میں بخاری شریف کے شیخ الحدیث ہیں. شیخ الحدیث صاحب 26 سال گزر گئے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نماز ایسی نہیں ملی. تو میں نے ان کو پھر جواب میں یہی کہا کہ جی آپ کسی کے پاس گئے ہیں نماز سیکھنے کے لیے؟ کہنے لگا گیا تو کوئی نہیں. تو کیوں تصوف کو بدعت کہتے ہو؟ کیوں مخالفت کرتے ہو تصوف کی؟ من کی صفائی کو کیا ضرورت ہے بدعت کہنے کی؟ آؤ نا اللہ والوں کی صحبت میں چند دن رہو، دیکھو کیسے تمہاری نماز بنتی ہے، کیسے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ایسی محبت ہوگی کہ تہجد میں آپ نیت باندھیں گے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا. ہمارے مشائخ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے روحانی بیماریوں کا علاج کروانا ضروری ہے. جسمانی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان ایمان سے محروم ہو جائے. اب اسی بات کو ذرا ایک اور طریقے سے عرض کر دیتا ہوں کہ شریعت کے اندر احکام ہیں. کچھ کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا، کچھ کام نہ کرنے کا حکم دیا. کچھ کاموں کو کہا کہ کرو اور کچھ کاموں کو کہا کہ مت کرو. تو جن کو کہا کرو ان کو مامورات کہتے ہیں، اور جن کو کہا نہ کرو ان کو منہیات کہتے ہیں. ان کا امر ان کی نہیں. تو شریعت کے احکام دو طرح کے، بعض کو مامورات کہا جائے گا اور بعض کو منہیات کہا جائے گا. ذرا اور غور کریں. مامورات جو ہیں ان میں بھی دو طرح کے اعمال، بعض کا تعلق ظاہر سے اور بعض کا تعلق باطن سے. مثال کے طور پر نماز پڑھو، ظاہر سے تعلق،
روزہ رکھو ظاہر سے تعلق، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی کرو، ان تمام اعمال کا تعلق کس سے ہے؟ غالب یہ ظاہر سے ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق باطن سے، جیسے اللہ فرماتے ہیں توکل کرو، تو توکل کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ انسان کے من سے ہے۔ فرمایا صبر کرو، شکر کرو، صبر نظر تو نہیں نہ آتا بندے کو، شکر نظر تو نہیں نہ آتا، یہ تو من کی کیفیت کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت نے جن احکام کا حکم دیا ان میں بعض کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض کا تعلق باطن سے ہے۔ اسی طرح منہیات کا معاملہ ہے، ان میں بھی دو طرح کے اعمال ہیں، بعض کا تعلق ظاہر سے اور بعض کا تعلق، مثلا شریعت نے کہا چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، ان تمام اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے، شریعت نے منع کیا، اور کچھ چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا ان کا تعلق باطن سے ہے، مثلا حسد نہ کرو۔ اب کسی کو حسد نظر آتا ہے آنکھ سے؟ آنکھ سے تو نہیں نظر آتا، اللہ ہی جانے کسی کے دل میں کیا ہے۔ شریعت نے کہا کہ دل میں کینہ نہ رکھو، کیا پتا کس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا وٹ رکھنا، اپنے دل میں کسی کے بارے میں بیر رکھنا، اس کو شریعت میں کینہ کہتے ہیں۔ تو کینے سے منع کیا، تکبر سے منع کیا، حسد سے منع کیا، یہ سب باطن کے اعمال ہیں اور ان سے شریعت نے منع کیا۔ تو مامورات بھی دو طرح کے اور منہیات بھی دو طرح کے۔ وہ تمام مامورات یا منہیات جن کا تعلق ظاہر سے بنتا ہے اس کو شریعت کی نظر میں فقہ کہتے ہیں، اس کو شریعت کی نظر میں احکام کہتے ہیں، کہ یہ فقہ الظاہر ہے۔ اور وہ تمام اعمال جن کا تعلق اوامر سے ہے مگر باطن سے، منہیات سے ہے مگر باطن سے، ان تمام کے علم کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کا سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ یہ فقہ الباطن ہے، وہ فقہ الظاہر تھی اور یہ فقہ الباطن ہے۔ انسان اپنے من کو سنوارے، مگر مقصود تو یہی ہے نا کہ انسان کے من کی وہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اگر کپڑے میں میل ہو تو اس کو دھونا پڑتا ہے، ایک طریقہ کار ہے، پانی لگاؤ، صابن لگاؤ، اس کو نچوڑو، میل ختم۔ اسی طرح انسان کے من میں بھی میل آ جاتی ہے گناہوں کی، ان گناہوں کی میل کو صاف کرنا اس کا نام تصوف ہے، اسی کا نام من کی صفائی ہے، اور اس محنت کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن مجید میں بیان فرما دی، چنانچہ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا۔ تو جو بندہ بھی ستھرا ہوگا یعنی من سے میل کو ختم کرے گا وہ فلاح پائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ 7 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے من کو صاف کرو، صاف کرنے والا فلاح پائے گا۔ آپ غور کریں کہ ایک قسم کھا لینا کسی معتبر بندے کا بڑا ہوتا ہے، پھر ڈبل قسم کھائے، 3 دفعہ قسم کھائے، ان اے رو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دم میں 7 قسمیں کھائیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، 7واں ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ 7 قسمیں کھائیں اور فرمایا کہ جو نفس کو ستھرا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔
تو اب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ من کی صفائی کتنی ضروری ہوتی ہے. یہ بعثت کے مقاصد میں سے ہے. اس لیے نبی علیہ السلام جو تشریف لائے تو آپ کے جو 4 مقاصد تھے تو ان میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ان کو ستھرا فرمائیں گے. تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی انسان کو اپنے من کی صفائی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہنا چاہیے. اسی بات کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک تھی تعلیمات نبوی، ایک تھی تعلیمات نبوی اور ایک تھی کیفیات نبوی. یہ جو تعلیمات نبوی ان کو علم شرائع کہتے ہیں، شرع کا علم، اور یہ جو کیفیات نبوی ان کو علم الاحسان کہتے ہیں. اسی علم الاحسان کا دوسرا نام تصوف ہے. بھائی ہم اب تصوف کہتے ہیں اور آپ کو اس نام سے چڑ ہے، آپ اس کو تزکیہ کہہ دیں، آپ اس کو احسان کہہ دیں، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں. تزکیہ تو قرآن کا لفظ ہے نا، تو آپ اپنی پسند کا لفظ بول لیں. یہ تو نام مشہور ہو جاتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. اسی طرح یہ نام تصوف شہرت پا گیا. شروع میں اس کو علم الاحسان ہی کہتے تھے، تزکیہ کا علم ہی کہتے تھے، مگر ایک لفظ معروف یہ چل پڑا. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو حقیقت کو دیکھا جاتا ہے نا. ایک آدمی کسی چیز کو اے کہے، دوسرا بی کہے، تیسرا سی کہے، کیا فرق ہے بھائی؟ چیز تو وہی ہے جو ہے. تو تصوف ایک حقیقت ہے، اس کو مانے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے. چنانچہ ایسے بندے کو کبھی بھی حضوری کی نماز نصیب نہیں ہوتی جو تصوف کا مخالف ہوتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے مگر نفس کے خیالات کے ساتھ ساتھ. اب ایسی ہی نمازیں اگر اللہ کے حضور بھیجنی ہے تو آدمی کی اپنی مرضی کی بات ہے، ورنہ کم از کم سیکھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ میں سیکھوں تو صحیح. چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک نماز صحابہ جیسی پڑھا دیجیے. یہ ہے بیعت کا مقصد اصل. کیا خوبصورت بات کہی کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں، مجھے ایک نماز صحابہ جیسی پڑھا دیجیے. چنانچہ حضرت نے فرمایا بہت اچھا. رات کو وہاں قیام کیا. جب آخری پہر ہوا تو حضرت نے نام لے کے پکارا کہ اٹھ گئے ہو؟ جی حضرت اٹھ گیا ہوں. فرمایا جاؤ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ، پتہ نہیں اس لفظ نے میرے دل پہ کیا اثر کیا کہ میرے اوپر اللہ کی ذات کا استحضار شروع. میں اللہ کے سامنے ہوں، اب وضو بھی کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بھی نہیں تھمتے. ایسا وضو کر کے آیا. میں نے کہا حضرت میں وضو کر کے آ گیا. فرمایا جاؤ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو. یہ اللہ کے لفظ میں کیا اعجاز تھا. کہتے ہیں کہ میں نے نیت باندھی، نیت باندھ سے لے کے سلام پھیرنے تک مجھے اپنا ہوش نہیں تھا. یہی تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے. زندگی میں کبھی ایسی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی. ہمارے مشائخ ایسی نمازیں پڑھتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو نماز میں خیال آتا ہے دنیا کا؟ فرمان لگے نہ نماز کے اندر آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے. تو اس تزکیہ کا یہ فائدہ کہ انسان پھر ایسی نمازیں پڑھتا ہے.
ہمارے دل میں ایک تمنا تو ہونی چاہیے نا کہ ہم بھی تو زندگی میں کوئی 2 رکعت ایسی پڑھ جائیں، کوئی 2 رکعت تو ایسی ہونا کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، حسرت ہو، دل میں تمنا ہو، اور انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ بغیر صحبت کے ہزاروں نفل پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ رکعت نصیب نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض نوجوان بتاتے ہیں کہ حضرت ایک دفعہ ہم نے یہ نیت کی کہ ہم نے کچھ نہیں سوچنا، اور پوری نماز یہی سوچتے رہے کہ کچھ نہیں سوچنا۔ نفس اور شیطان انسان کے ایسے دشمن ہیں، تو حضوری والی نماز نصیب ہو جائے، میرے آقا کے اوپر جو احسان کی کیفیت تھی اس کی ایک جھلک ہمیں نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان سنتے تھے، اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے، ارہنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دے دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے تھے، ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے، اچانک مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے مجھے نہیں پہچان۔ میں سامنے آتی تھی تو فرماتے تھے من انتی، تو کون ہے؟ تو میں کہتی کہ بنت صدیق، ابو بکر صدیق، میں کہتے ہیں کہ صدیق کون ہے؟ میں سمجھ جاتی تھی کہ اب اذان کی آواز سن کر میرے آقا پر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا، اب نہیں یہ پہچانیں گے کسی کو جب تک نماز نہیں پڑھ لیں گے۔ ہمارے اوپر بھی ایک ایسی کیفیت ہو۔ چنانچہ جو تعلیمات نبوی ہیں یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے صادر ہوئی، صحابہ نے کان سے سنی، اور یہ علم آگے چلا، اس کو علم شرائع کہتے ہیں، حدیث کی شکل میں۔ اور جو کیفیات نبوی تھی وہ صحابہ نے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھی، وہ دل سے دل میں منتقل ہوئی، وہ دل سے دل میں منتقل ہوئی۔ اب اگر کوئی پوچھے جی کہ یہ کیفیات کہاں سے آ گئی، بھائی سنو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ جو دل کی حالت میرے آقا کی صحبت میں ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچوں کے اندر وہ تو نہیں ہوتی۔ کہنے لگے او ہو نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ چل پڑے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، راستے میں صدیق اکبر عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جو کیفیت وہاں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر عنہ نے فرمایا بھائی یہ حالت تو ہماری بھی ہے، اور چلتے ہیں پوچھتے ہیں۔ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حنظلہ یہ کیفیت ہر وقت اگر تمہاری رہے تو راستے میں اللہ کے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کرے۔ تو کبھی کبھی ایسی کیفیت آتی ہے، سمجھا دیا۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھر میں ایمان کم ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں ایمان پورا ہو جاتا تھا؟ طالب علم کے ذہن میں سوال تو آتا ہے نا، نہیں ایسا نہیں تھا، ایمان پورا ہی تھا۔ فرق یہ ہے کہ سمندر کے اوپر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب بالکل خاموش ہوتی ہے سطح، پانی میں کوئی مد و جزر نظر نہیں آتی، اور جب چاند پورا ہوتا ہے 14ویں کا تو ہائی ٹائیڈ کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ 25-25 50-50 فٹ لہریں اچھل اچھل کے پڑ رہی ہوتی ہیں۔ بھائی سمندر کا پانی بڑھ تو کوئی نہیں گیا، سمندر میں ہیجان آ گیا، سمندر کے اندر مد و جزر آ گئی۔ صحابہ کے ایمان کی یہی کیفیت تھی، گھر میں جاتے تھے تو پرسکون نظر آتا تھا لیول، میرے آقا کی خدمت میں آتے تھے وہ چاند سامنے ہوتا تھا، مد و جزر ہو جاتی تھی، ہائی ٹائیڈ محسوس ہوتی تھی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کی صحبت میں آتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کے اندر ایک حرارت محسوس ہو جاتی ہے۔
چنانچہ تعلیمات نبوی کو علم الشرائع کہا گیا، اور یہ جو کیفیات نبوی ہیں ان کو علم الاحسان کہا گیا۔ اگلی بات کہ علم الشرائع جو سکھاتے ہیں ان کو علماء کرام کہتے ہیں، اور جو علم الاحسان سکھاتے ہیں ان کو مشائخ کرام کہتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام جانتے ہیں کہ کتاب و سنت پر غور و خوض کر کے جنہوں نے مسائل کا استنباط کیا ان کو فقہ کا امام کہتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے ائمہ مانے گئے، محدثین نے ان کی پیروی کی، محدثین نے ان کے قول پر عمل کیا۔ کیوں؟ وہ فقہا تھے، انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کے سمندر میں غوطے لگا کر ہیرے اور موتی نکالے اور علماء کے سامنے پیش کیے۔ یہ استنباط عین شریعت کے مطابق تھا۔ قرآن مجید میں لفظ ہے یستنبطونہ من، کہ یہ اہل علم کے پاس آتے تو وہ استنباط کر لیتے اس بات کا۔ چنانچہ علم الشرائع میں جنہوں نے غور خوض کر کے مسائل کا حل نکالا ان کو فقہا کہا گیا، اور اپنے وقت کا ان کو امام مانا گیا۔ اور جنہوں نے علم الاحسان میں غور و خوض کر کے روحانی بیماریوں کے علاج کے جوابات نکالے ان کو بھی اپنے وقت کا امام اور اپنے وقت کے مشائخ کہا گیا۔ چنانچہ کتاب و سنت رنگ ہے اور علماء رنگ فروش ہے۔ جو آتا ہے اس کو اس رنگ کے بارے میں پوری تفصیل دے دیتے ہیں، یہ رنگ ہی دے دیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے رنگ فروش، رنگ تقسیم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے رنگ ریز، رنگ چڑھانے والا۔ یہ رنگ چڑھانے والا اور ہوتا ہے۔ بازاروں میں رنگ ریز کی دکان ہوتی ہے، آپ کوئی کپڑا لے کر جائیں بھئی یہ رنگ ڈال دیں اس میں، وہ رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ تو کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور مشائخ عظام یہ رنگ ریز ہے۔ رنگ ریز ہیں۔ جو بندہ بھی ان کی صحبت میں آتا ہے یہ اس کے دل پہ اللہ کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور کون ہے اللہ سے بہتر رنگ دینے والا؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ تو مشائخ یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ اب ہمیں دونوں سے رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا، علماء سے بھی اور مشائخ سے بھی۔ توجہ فرمائیے، ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ علماء سے بھی اپنا تعلق جوڑیں، اور علماء سے تعلق جوڑ کے علم الشرائع سیکھیں، شریعت کا علم سیکھیں، اور مشائخ سے تعلق جوڑ کر باطن کا علم سیکھیں۔ قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، علماء نے لکھا اہل علم مراد ہے۔ تو فَاسْأَلُوا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے حکم دیا گیا نا کہ علماء سے رابطہ رکھو، ان سے دین سیکھو، ان سے شریعت سیکھو، حکم ہے ہمیں ہر بندے کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو کونو کون سا صیغہ؟ تو مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا بھی حکم ہے۔ ادھر بیٹھیں گے تو ہم باطن کا علم سیکھیں گے، اور مدارس میں بیٹھیں گے تو ہم شریعت کا علم سیکھیں گے۔ اور کئی مرتبہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں، مرج البحرین ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا
علم عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ہمارے کتنے مشائخ ایسے گزرے علم ظاہر میں بھی جبال علم میں سے تھے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جبال علم میں سے تھے. اور یہ ساری کی ساری شخصیتیں عین اسی وقت علم باطن کے بھی امام تھے، مشائخ تھے. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں مسائل دین سیکھنے کے لیے، مشائخ سے رابطہ رکھیں اپنے من کے علاج کے لیے. تو جہاں ظاہر کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں باطن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا تکوینی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی 4 کتابیں نازل فرمائیں: زبور، تورات، انجیل اور قرآن. 4 کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے 4 ہی خلفائے راشدین، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ 4 حضرات خلفائے راشدین کہا جاتا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ علم الشرائع میں بھی یوں تو درجنوں فقہا تھے جن کی اقتدا ہوئی. امام اوزائی کی اقتدا ہوئی، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اقتدا ہوئی، حماد رحمت اللہ علیہ کی ہوئی، کتنے حضرات تھے. لیکن 4 ایسے تھے کہ جن کے اوپر امت مجتمع ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ، 4 کے اوپر. اب یہاں کوئی سوال کرے کہ جی دین میں یہ 4 ہی امام کیوں؟ تو بھائی سنو، اگر کسی کے 1 درجن بیٹے ہو اور ایک ایک کر کے وہ مرتے رہیں اور باقی بچیں 4 تو میراث کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ یا 12 میں تقسیم ہوگی؟ 4 میں تقسیم ہوگی نا. اب کوئی پوچھے گی جی 4 ہی کیوں؟ تو کہیں گے اللہ کی مرضی. تو ایسے ہی جو پوچھے جی کہ 4 ہی امام کیوں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھئی اللہ کی طرف سے قبولیت ہے. اسی طرح علم الاحسان میں بھی 4 حضرات ایسے تھے جن کو امام کا درجہ ملا. ان میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، دوسرا حضرت شیخ بہاؤدین سہروردی، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ. تو یہ 3-4 سلسلے جو ہیں ان 4 بزرگوں کے نام پر معروف ہو گئے. اب کوئی اگر پوچھے کہ جی علم الاحسان کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ علم الشرائع تو چلو ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ. تو پتہ چلتا ہے نا کہ علم کو سیکھنا چاہیے. تو یہ علم الاحسان کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو علماء حدیث جبرائیل کہتے ہیں. عمر اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کپڑے بھی بڑے سفید تھے اور بال بھی بڑے کالے تھے، کوئی مٹی کا نام و نشان نہیں تھا. تو مٹی کے نام و نشان کا نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ دور سے نہیں قریب سے آیا ہے. بھئی سفر دور کا کر کے آتا تو مٹی ہوتی، کوئی آثار نظر آتے ماندہ درماندگی کے، تھکاوٹ کے، وہ تو بڑا ہی فریش. اس طرح سے آیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ قریب کا آدمی ہے. لیکن جتنے لوگ بیٹھتے تھے پہچانتا کوئی بھی نہیں تھا، تو سمجھ آتی تھی کہ یہ قریب کا نہیں ہے. بھئی کوئی تو پہچانتا، کس قبیلے کا، کس شہر کا، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہو گئے.
وہ آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے بیٹھ گئے، رکبتن الی رکبتئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے تھے نا ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے، ماشاءاللہ. اور پھر نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا، مل ایمان؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا. جب جواب دیا تو وہ کہنے لگا، صدقتا، آپ نے سچ کہا. ہم اور ہے نا، یا اللہ پوچھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں، اور صدقتا کہہ رہا ہے جیسے پہلے سے پتہ ہے. پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا، مل اسلام؟ نبی علیہ السلام نے پھر جواب دیا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. پھر تیسرا سوال پوچھا، مل احسان؟ احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کا انک ترا، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تجھے یہ کیفیت حاضر نصیب نہیں تو ایسے عبادت کر کہ جیسے اللہ تجھے دیکھتا ہے. یہ جو ہے نا، اس کو احسان کہا گیا، مل احسان کے ساتھ. اللہ نے اس کا نام احسان پسند کیا. بعد میں صحابہ کرام تو چونکہ حیران تھے کہ یہ بندہ آیا اور سوال پوچھ کے چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم، یہ آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. کہ بعض باتیں بندہ خود نہیں پوچھ سکتا، اللہ نے سبب بنا دیا باتیں کھلنے کا. تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو علم الاحسان دین ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ یعلمکم دینکم. اب جو بندہ کہے جی کہ یہ بدعت ہے تو سمجھ لگ گئی نا کہ مبلغ علم ان کا کتنا ہے. پتہ چل گیا نا کہ ان کا حدیث کا اور قرآن کا علم ہے کتنا بیچارہ. ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو یہ باطن کی صفائی، تزکیہ، علم و احسان دین ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. چنانچہ اب ذرا اس حدیث مبارکہ پر تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ 3 مین سوال پوچھے گئے. ایک ایمان سے متعلق، اور دوسرا اسلام سے متعلق، اور تیسرا احسان سے متعلق. ایمان سے متعلق، اور دوسرا اسلام سے متعلق، اور تیسرا احسان سے متعلق. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ ایمان سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ ماننے کی باتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ماننے. ایمان کہتے ہی ماننے کو ہے. تو ایمان سے متعلق جو باتیں تھیں وہ کیا باتیں تھیں؟ ماننے کی باتیں. اسلام کے متعلق جو باتیں تھیں وہ کرنے کی باتیں. اسلام سے متعلق جو باتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ کرنے کی باتیں. اور احسان سے متعلق جو باتیں تھیں وہ تھیں سمجھنے کی باتیں. وہ کون سی تھیں؟ سمجھنے کی باتیں. اب انسان کا ایمان تو ہو بغیر سمجھ کے تو وہ کمزور ہوتا ہے نا، اور سمجھ کے ایمان ہو تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ ایک صاحب مناظرہ کرنے لگے. مناظرے کے دوران جو مخالف تھا اس نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے میں مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، تم اپنے آپ کو کافر سمجھو. اور مناظر صاحب کہنے لگے اچھا ایسے ہی صحیح، فقط کفر. اللہ اکبر. کیونکہ ایمان اس کے پاس تھا مگر سمجھ نہیں تھی ابھی.
تو بنا سمجھے جب ایمان ہوتا ہے نا تو آدمی جلدی معلوم ہو جاتا ہے. اس بدبخت نے اس کو ایمان سے معروم کر دیا. کیوں؟ ہم زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایک لمحہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. جیسے قمیص ہے نا ہر وقت جسم پہ ضروری ورنہ ننگا، ایسے ہی دین ہے ہر وقت ضروری ورنہ دین سے انسان ننگا. تو چونکہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک ہے ماننے کی باتیں، ایک ہیں کرنے کی باتیں، اور ایک ہیں جب سمجھ کر ایمان لایا جاتا ہے نا تو وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جو بے سمجھے کی باتیں ہوتی ہیں تو محروم ہونا، جس کو قیمت کا پتہ ہی نہیں وہ کیسے حفاظت کرے گا. وہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے نا. کہتے ہیں میں بچہ تھا، والدہ نے سونے کی انگوٹھی بنا کے پہنا دی، میں باہر نکلا تو ٹھگ آ گیا. اس کے پاس گڑ تھا، اس نے گڑ کی ڈلی چکھائی. کہتے ہیں سناؤ کیسی ہے؟ میں نے کہا بڑی میٹھی ہے. کہتے ہیں اپنی انگوٹھی کو چوسو. میں نے چوسی تو اس میں کوئی لذت ہی نہیں تھی. کہنے لگا میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز دے دو. میں تیار ہو گیا، چنانچہ گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی دے دی. جو بے سمجھے ایمان لائے گا نا اس کا یہی حال ہوگا کہ جلدی معروم ہو جائے گا. اس لیے یہ احسان انسان کے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے. جس کو احسان والی وہ کیفیت حاصل ہوگی وہ کبھی ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا. سمجھ کے ایمان لایا. ملا جیوا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے. سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں موت کے وقت شیطان ایسا حربہ اختیار کرتا ہے ایمان سے محروم. تو موت کے وقت ایمان کس کا بچے گا؟ جو سمجھ کے ایمان، جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا. اس وقت یہ ظاہری دلیلیں نہیں چلتی. امام راضی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کے وجود پر 100 دلیلیں انہوں نے قائم کی. کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو شیطان بدبخت آ گیا. کہتے ہیں کہ راضی خدا تو موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا دلیل ہے. تو امام راضی نے ایک دلیل دی، اس مردود نے دلیل کو توڑ دیا. انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے توڑ دیا. تیسری دلیل دی. یہی ہوتا رہا حتیٰ کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 100 دلیلیں دی، اس نے 100 دلیلوں کو توڑا. تو امام راضی رحمت اللہ گھبرا گئے. مگر اللہ والوں سے تعلق تھا. جب گھبرائے تو کہتے ہیں کہ ان کو اپنے شیخ کا چہرہ نظر آیا، اور شیخ اس وقت جلال میں تھے اور فرما رہے تھے کہ راضی اس بدبخت کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اللہ، ایمان محفوظ ہو گیا. اس کے توڑ نہیں تھا شیطان کے پاس. تو موت کے وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اور اس وقت جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا اس کا ایمان محفوظ. اس لیے ہمارے اکابر موت کے وقت ہنستے مسکراتے دنیا سے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ ہی شیطان بدبخت کو ان سے دور رکھتے تھے. اپنے پیاروں کے قریب ڈاکو چوروں کو کوئی نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کے قریب موت کے وقت اس شیطان بدبخت کو نہیں آنے دیتے. تو ایمان ہمیشہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایمان والے نہیں ہیں. بستہ بستن سے بندھنے سے، اور ایمان بندھنے کا دوسرا معنی ہے. لہذا ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ کے لیے
ایک ایک لمحہ کے لیے ہم اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. لہذا جس کو ہم طریقت کہتے ہیں وہ حقیقت میں شریعت کی محافظہ اور شریعت کی خادمہ ہے. یہ شریعت سے الگ چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ شریعت کی محافظہ اور شریعت کی خادمہ ہے. احسان ہوگا نماز محفوظ، احسان ہوگا گناہوں سے محفوظ. تو طریقت محافظہ ہے شریعت کی، خادمہ ہے شریعت کی، اور اصل تو شریعت ہی ہے. اس لیے یہ ایمان کا محفوظ چلے جانا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت، شاعر لوگ جب شعر کہتے ہیں نا تو کسی کو گھٹا دیتے ہیں، کسی کو بڑھا دیتے ہیں. انسانی فطرت ہے گھٹا بڑھا دینا، افراط و تفریط کا مرتکب ہو جانا. تو پوچھا کہ کیسے؟ حضرت یہ جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. مجھے تو اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اگر کہہ دیتے نا کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر، ہاں بھائی ریا والی عبادت ہوگی اس سے تو بہتر. وہ کہتے ہیں نہیں، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے افراط و تفریط نظر آتی ہے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں اس شعر کو پڑھوں؟ جی حضرت. تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بے ریا. 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے. اب وہ حیران، 100 سال سمجھ میں نہیں آتے تھے، حضرت نے 1,00,000 سال کی بات کر دی. پھر حضرت نے بات سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، 1,00,000 سال اگر کوئی بندہ عبادت کرے، اس کو اپنے ایمان کے محفوظ لے جانے کا یقین ہے. یقین تو کسی کو نہیں نہ ہو سکتا کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. دیکھیں شیطان بدبخت نے کتنی عبادت کی تھی، ہزاروں سال چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، بالآخر محروم ہو گیا نا. بلم باور نے 300 سال عبادت کی، دھتکارا گیا نا. تو یہ یقین تو کسی کو بھی نہیں کہ موت کے وقت کیا ہو. اتنی عبادت کے باوجود خطرہ ہے، ڈر ہے کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. تو یہ مانا نا کہ 1,00,000 سال کے بعد بھی خطرہ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی خطرہ، اور اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے تھوڑی دیر کی، وہ انسان اگر اختیار کرے تو نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو موت کے وقت ایمان سے محروم ہو. جب محبوب نے فرما دیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کے جاتے ہیں. تو 1,00,000 سال کی عبادت سے وہ نتیجہ نہ ملا جو ایک لمحہ کی ان کی صحبت سے مل گیا. اس لیے یہ صحبت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے.
جو کہتے ہیں جی کہ یہ بدعت ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو ان سے اتنی سی بات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو نیت کو صحیح کرنا پھر ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ تو وہ بیچارے بخاری شریف کا نام تو لیتے ہیں، پہلی حدیث ہی پڑھ لیتے غور سے۔ پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، اور نیت کو خالص کرنا، اسی کا نام تو تصوف ہے۔ کہ ہر عمل کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان کرنے والا بن جائے۔ ہمارے مشائخ 8 سال خدمت کرتے تھے اپنے مشائخ کی، اور 8 سال میں جا کر فرماتے تھے ہم نے نیت کرنا سیکھی ہے۔ یہ نیت ایسے تھوڑا سیکھی جاتی ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور ہندوستان میں تو ویسے ہی اسلام آیا ہی مشائخ کے ذریعے سے۔ ہندوستان میں اسلام آیا مشائخ کے ذریعے سے، اور اسلام کو اللہ نے چمکایا علماء کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم علماء کے بھی قدردان اور مشائخ کے بھی قدردان۔ اور یہ جتنے سلاسل ہیں نا، ان سب کی منزل ایک ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ جی وہ کیسے؟ 4 سلسلے ہیں، منزل ایک ہے۔ بھئی دیکھو، پہاڑ کی چوٹی پہ محل بنا ہوا ہے، ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے، دوسرا ادھر سے، تیسرا ادھر سے، تو راستے تو مختلف ہیں نا، مگر منزل ایک ہے۔ اسی طرح یہ 4 راستے محسوس ہوتے ہیں، مگر ان سب کی منزل ایک ہے۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں۔ تو مقصود تو تمام سلاسل کا اللہ کی یاد، اللہ کی ذات، اور ان اسباق سے انسان کو پھر یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ نیت جو ہوتی ہے نا، یہ مشائخ کے پاس آ کے بندہ سیکھتا ہے، نیت سے ہی تو عمل بدل جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ گرمیوں کا موسم آتا تو عصر سے مغرب چونکہ مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے ایک کنویں پر، اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور طالب علم کو کہتے تھے کہ میرے اوپر ڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ، ڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ۔ تو طلباء ڈالتے جاتے تھے سینکڑوں ڈول پانی کے۔ تو ایک ہمسایہ تھا حضرت کا، وہ ایک دن کہنے لگا کہ مولانا ہمیں تو کہو اسراف ہوئے، خود کرتے جاؤ۔ کہ مولانا ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ اسراف ہے، بھئی سینکڑوں ڈول ڈال رہے ہیں اور خود اسراف کر رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ قریبی بھی تھا اور بے تکلفی بھی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں تو کہو مولانا کہ اسراف ہوئے اور خود کرتے جاؤ۔ تو حضرت آگے سے جواب دیں کہ میرے لیے جائز، تیرے لیے حرام۔ وہ اور پریشان کہ یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں میرے لیے جائز، تیرے لیے حرام۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ مولانا سمجھا دیں کہ کیسے آپ کے لیے جائز، میرے لیے حرام۔ تو فرمایا کہ میں عالم اور تو جاہل، میں عالم ہوں میرے لیے جائز، تو جاہل ہے تیرے لیے حرام۔ وہ بڑا ضد ہوتا تھا۔ ایک دن منت کرنے کھڑا ہو گیا، آج تو سمجھائی دے۔ تو پھر مولا نے ان کو بات سمجھائی، فرمایا کہ اچھا تم یہاں کنویں پہ آتے ہو تو کس نیت سے آتے ہو؟ نہانے کی نیت سے آتا ہوں۔ فرمایا تیرے لیے بس یہی حکم ہے کہ 5-10 ڈول کے اندر اندر نہاؤ اور جاؤ، زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا۔
تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو بیمار آدمی ہوں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے آتا ہوں، اب 1000 ڈول بھی ڈال دیں گے تو میرے لیے جائے، کیونکہ ٹھنڈک حاصل کر رہا ہوں نا، میں تو نہانے کی نیت نہیں کرتا۔ اب دیکھو چھوٹا سا عمل ہے، اسی عمل کو ایک عام آدمی کرتے تو شریعت اسراف کا حکم لگا کے حرام کہتی ہے، اسی عمل کو ایک عالم کرتا ہے لیکن ٹھنڈک بیماری دور ہونے کا سبب سمجھ کر شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا نیت کو سیکھنا تو پھر ضروری ہے۔ تو مشائخ کی صحبتوں میں آ کے یہی نیتیں سیکھی جاتی ہیں۔ آدمی کا اپنا دل نہیں بتاتا، بیدار دل بتاتے ہیں۔ چلے ایک دو مثالیں اور دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل مختلف عمارات میں نا لفٹ لگی ہوئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں اور سواری کی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی سواری ہے۔ بھائی سواری یا ہوا میں چل رہی ہوتی ہے یا پانی پہ، اب یہ اوپر جا رہی ہے نا تو ہوا میں جا تو رہی ہے تو سواری، تو دعا تو پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ لیکن لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے نہیں یاد آئے گا جب تک شیخ نہیں بتائے گا کہ یہاں بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حرم میں نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات کہ نماز جنازہ ہوگی۔ الصلاۃ علی الاموات کا لفظ سن کر کتنے لوگ ہیں جو انا للہ پڑھتے ہیں؟ علماء بھی جاتے ہوں گے، دل سے پوچھیں نا کبھی انا للہ پڑھی؟ حالانکہ الصلاۃ علی الاموات کے لفظ سے ایک میت کی خبر مل رہی ہے، تو میت کی خبر ملنے پہ سنت کیا ہے؟ تو انا للہ یاد آتی ہے؟ یاد تو آئے گی نا جب شیخ یاد دلائے گا۔ تو یہ نیت سیکھنی پڑتی ہے، پتہ چلتا ہے قدم قدم کے اوپر کہ پھر انسان کیسے شریعت پر عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال بسا اوقات اور کیا جاتا ہے جی کہ صوفیاء علم کے مخالف ہوتے ہیں۔ بھائی مشائخ صوفیاء علم کے مخالف نہیں ہوتے، ہاں اگر کسی بندے نے کسی جذبے میں کیفیت میں کوئی بات ایسی کر دی تو وہ انفرادی بات کہی جائے گی، اور جو لوگ کہیں کہ علم بس کریو یار تو ہم تو ان کے پیچھے نہیں چلنے والے۔ ہمارے مشائخ جتنے تھے وہ سب علم کے زیور سے آراستہ لوگ تھے، مزین لوگ تھے۔ چنانچہ طبقہ اول کے جتنے بھی مشائخ تھے وہ اپنے مریدین کو علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لم یقرأ القرآن ولم یکتب الحدیث لا یقتدی بہ فی ھذا الامر۔ جو قرآن نہیں پڑھا اور حدیث نہیں پڑھا وہ ہمارے اس کام کے اندر مقتدا نہیں بن سکتا۔ ہمارے مشائخ تو حکم فرماتے تھے، مکتوبات صدی میں بھی لکھا ہے کہ سالک کو علم حاصل کیے بغیر اس راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے ناقد محتاط لوگ وہ بھی فرماتے ہیں وما كان المتقدمون في التصوف الا رؤوسا في القرآن والفقہ والحدیث۔ تلبیس ابلیس کے اندر انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسے حضرات بھی حضرات صوفیاء کے ماننے والے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ایسے حضرات تھے مشائخ وہ قرآن حدیث اور فقہ کے بڑے علماء ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مشائخ پر اعتراض کیوں ہوئے؟
بھائی بسا اوقات کسی کا کلام سمجھنے کی استطاعت نہیں ہوتی تو انسان کی فطرت ہے الناس آداء لما جاہلون، بات سمجھ میں نہیں آتی تو مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا، بڑے بڑے مشائخ کی مخالفتیں ہوئی. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ان کی ساری کتابوں کو جلا دیا گیا. مخالفت کی اس وقت کے علماء نے. اور پھر بعد میں جب دوسرے علماء نے ان کی باتوں کو کھولا تو آب زر سے ان کی کتابوں کو پھر لکھوایا گیا. تو اس لیے اگر ایسا ہوا تو وہ بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا. کتاب الشفا ہے، اس کے جو مصنف ہیں قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ، ان پر بعض لوگوں نے یہودیت کی تہمت لگا دی تھی. اور بعد میں جب حقیقت کھلی تو اب اس کو شفا شریف کہتے ہیں. اس کتاب کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واقعی ایسی کتاب اور ملتی نہیں ہے. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ ملحد اور کافر کہہ کر سر عام رسوا کیا گیا. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا. وجہ یہی بنی کہ لوگوں کی باتوں کے اپنے مطلب نکالے گئے. بھئی جو صاحب کلام ہوتا ہے نا، حق اسی کا ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میرے کلام کا منشا کیا ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ توجیہ القول بما لا یرضى به القائل، کہنے والے نے کسی مقصد سے بات کہی اور سننے والے نے اپنا اس سے مطلب نکال لیا، تو وہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب نکال لیں گے. کہنے والے نے کہا تھا روکو مت جانے دو، اور مطلب نکالنے والے نے کہا روکو مت جانے دو. تو بات کچھ تھی، نتیجہ کچھ نکال لیا. یہی ہوا ان مشائخ کے ساتھ. چنانچہ اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں ایسی عبقری شخصیات کو پیدا کیا کہ جنہوں نے ان مشائخ کا دفاع کیا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے صفوۃ الصفوہ کتاب لکھی. علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کتاب لکھی. عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس لکھی. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کتاب لکھی. اور علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ کتاب لکھی. اور ان کتابوں میں انہوں نے ان مشائخ کی زندگیوں کو کھولا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات تھے سب کے سب ختم ہو گئے. اللہ نے اس پاک بعض جماعت کے دفاع کا خود انتظام فرما دیا. اور تصوف کے اوپر جو اور اعتراضات تھے تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے آ کر ان تمام اعتراضات کی مٹی کو صاف کر دیا. چنانچہ ان کے مکاتیب کو پڑھ کر دیکھیے، واقعی انہوں نے شریعت اور سنت کے تلازم کو سامنے رکھا. پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی صاحب علم بندے کی بات کو پڑھ رہے ہیں. قریب کے زمانے میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ علم ظاہر بھی اللہ نے دیا کہ 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور علم باطن سے بھی اللہ نے نوازا. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، اگر آپ اس کا حاشیہ پڑھیں تو اس کے اوپر مسائل سلوک کے نام سے قرآن کی آیات سے جو سلوک کے مسائل نکلتے ہیں ان کو کھولا گیا. حیران ہوتا ہے بندہ پڑھ پڑھ کے کہ واقعی اللہ والوں کو کیا معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی. ہمارا راستہ اعتدال کا راستہ ہے. ہمارا راستہ اعتدال کا راستہ ہے. ہم علم کے اتنا بھی نہیں پیچھے پڑتے کہ مشائخ کو ہم برا سمجھیں، اور مشائخ کے بھی اتنا پیچھے نہیں لگتے کہ علم کو برا سمجھیں. یہ راستہ کیا ہوا؟
اعتدال کا راستہ ہوا. درکفے جامع شریعت، درکفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانن جام و سندہ باختن. ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی. چنانچہ ہمارے مشائخ جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو جنید اور با یدید نظر آیا کرتے تھے. دونوں نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ہمارا راستہ یہ اعتدال کا راستہ ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تصوف کا مقصد 3 باتیں ہیں. ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، بات کو مختصر کریں نا، کہ تصوف کا مقصود کیا ہے؟ کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں ہیں. کون کون سی؟ خوف خدا، خوف خدا، اتباع مصطفیٰ. خوف خدا، اتباع مصطفیٰ اور مخالفت نفس و ہوا. یہ 3 باتیں پورے تصوف کا نچوڑ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 3 باتیں شریعت کے علاوہ ہیں؟ خوف خدا، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز مخالفت نفس و ہوا. جس کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں اس کو تصوف کو مقصود حاصل ہے. اور یہی مقصود ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے یہ چیز نصیب ہو جائے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب جواب دیا. فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. چنانچہ وقت کے بڑے بڑے علماء انہوں نے آ کے مشائخ سے بیعت کی. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے شیخ مولانا خالد رومی، مولانا خالد کردی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی. ہمارے ہاں جامعہ شرفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جا کر. حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، جلیندری رحمت اللہ علیہ، سب وہ اکابر تھے کہ جنہوں نے اپنے مشائخ سے علم ظاہر کو بھی حاصل کیا اور علم باطن کو بھی حاصل کیا. یہ ہمارا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ، تاکہ ہمیں اعمال بھی نصیب ہوں اور اعمال کی کیفیات بھی نصیب ہوں. اعمال بھی نصیب ہوں اور اعمال کی کیفیات بھی نصیب ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بانس، خشک ہوتا ہے، اس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے گنا. اگر آپ ایک پتلے بانس کو جو اگ رہا ہو نا کاٹے نا، اور گنے کو کاٹیں تو رکھنے سے بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، ظاہر ایک جیسا، مگر ایک رس سے خالی اور ایک رس سے بھرا ہوا. تو جو بندے تصوف کو سیکھے بغیر اعمال کرتے ہیں وہ بانس کی طرح، اور جو سیکھ کر کرتے ہیں تو وہ گنے کی طرح کہ وہ ایمان کی حلاوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک عام مزدور کو آپ اگر گھر لائیں کہ جی فرش توڑنا ہے، تو وہ آئے گا، ہتھوڑا چلائے گا اور شام کو اپنی مزدوری لے کے جائے گا. باقی ہتھوڑا چلاتے ہوئے بے دلی سے چلائے گا. اور ایک تھا فرہاد کہ جس کو لوگوں نے کہا تھا کہ اگر تم پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالو
تو تمہارے محبوب سے تمہارا وصل ہو جائے گا. وہ بھی پہاڑ توڑتا تھا. لیکن جو مزدور ضرب لگاتا ہے وہ بے دلی سے، اور جو فرحاد ضرب لگاتا تھا دل کی محبت سے. کہنے والے نے کہا ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست، کہ جب فرحاد ضرب لگاتا تھا تو ہر تیشے کی ضرب پر اس کو لگتا تھا میں اپنے محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست، فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. آج ہم مزدور والی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ والے کہتے ہیں کہ آؤ فرحاد والی نمازیں پڑھ لو. یہ بے ذوق سجدے، یہ بے سرور نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ اپنے من کو صاف کریں اور پھر ہمیں ایسی نماز نصیب ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو جگانے کی توفیق عطا فرمائے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہن کا چارہ. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ نہ ہم نے رونا ہے نہ رلانا ہے، نہ ہم نے رونا ہے نہ رلانا ہے، نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، ہم نے تو بس روٹھے یار کو منانا ہے. یہ تصوف کا مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہوتے ہیں جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو اور اس کے اعمال میں اتباع مصطفیٰ ہو اور مخالفت نفس و ہوا. چنانچہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی تڑپ عطا فرما دے. جب دل میں آگ لگ جاتی ہے نا، پھر بندے کو واقعی اپنی اصلاح کے لیے وقت گزارنا آسان ہوتا ہے. اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. گزارش ہے کہ یہ جو 1 ہفتہ کا وقت ہے، اس میں آپ حالات پر تبصرے بازی، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات، اس میں وقت ضائع نہ کریں. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں. کثرت ذکر کریں کم از کم ان دنوں میں، چونکہ یہ وقت لے کے آ گئے. اور جو اعمال ہیں اجتماعی، بیانات ہیں، مراقبہ، مشائخ کے جو اوراد ہیں، ان میں آپ جڑتے رہیں. امید ہے کہ 1 ہفتہ آپ اس روٹین میں وقت گزاریں گے تو آپ کو جانے سے پہلے اپنے دل کی حالت میں تبدیلی محسوس ہوگی. اللہ رب العزت من کی بیماریوں کو ختم فرما دے، ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما.
عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، غافل دلوں کو بیدار فرما. میرے مولا دوغلے پن کو ختم فرما. اے اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرما، دو رنگی سے محفوظ فرما، اپنی محبت کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، رات کے آخر پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا یہ بے ضرور سجدے کب تک کرتے رہیں گے، بے سرور نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ عمر گزرتی جا رہی ہے. اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو بنا دیجئے. ہمارے دل سل بنے ہوئے ہیں اللہ، ہم سل لے کر آئے ہیں اور دل بنانا چاہتے ہیں. ان دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنا بنا لیجئے. میرے مولا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کا چل کے آنا قبول فرما لیجئے. اس کے بدلے قیامت کے دن پل صراط پہ چلنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.